پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو اپنے وقت کے مقبول ترین سیاسی رہنما تھے، جن کے سیاسی نظریے نے ملکی سیاست پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ بھٹو نے پاکستان کے جوہری پروگرام کی بنیاد رکھی اور امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ بھٹو کی یہ کوشش مغرب کو ایک آنکھ نہ بھائی اور بالآخر ایک مقبول سیاسی رہنما کا کیریئر ان کے المناک انجام پر اختتام پذیر ہوا۔ پھانسی سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی آخری رات کیسے گزری، یہ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک فہیم، ذکی، بہادر، دور اندیش اور سیاسی شعور رکھنے والے عالمی رہنما تھے۔ امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کے لیے بھٹو نے 1975 میں لاہور میں تیسری اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کر کے 38 ممالک کے سربراہوں کو اکٹھا کیا۔ اس کانفرنس کے نعرے تیل بطور ہتھیار نے مغربی ممالک کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کو مغرب کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ مارشل لا انتظامیہ نے بھٹو کو 1977 میں وزارت عظمیٰ سے معزول کر کے گرفتار کر لیا اور عدالت نے قتل کے ایک مقدمے میں انہیں پھانسی کی سزا سنا دی۔ پھانسی سے قبل ذوالفقار علی بھٹو کی آخری رات کیسے گزری، آئیے بے نظیر بھٹو کی زبانی جانتے ہیں۔ یہ واقعات انہوں نے اپنی کتاب دختر مشرق میں تحریر کیے ہیں۔ بے نظیر بھٹو لکھتی ہیں کہ یہ 2 اپریل کی صبح تھی جب میری والدہ اچانک کمرے میں داخل ہوئیں اور کہا کہ پنک باہر فوجی افسران کا کہنا ہے کہ ہم دونوں بھٹو صاحب سے ملاقات کر لیں، حالانکہ آج کا دن ملاقات کا نہیں ہے۔ دونوں کو اکٹھے ملاقات کے لیے بلانے کا مطلب کیا یہ آخری ملاقات ہے؟ جنرل ضیاء الحق نے میرے والد کے قتل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ہمیں عالمی رائے عامہ اور عوام تک یہ خبر فوراً پہنچانا چاہیے۔ میں نے والدہ سے کہا کہ انہیں بتا دیں کہ میری طبیعت ناساز ہے، لیکن اگر یہ آخری ملاقات ہے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ جب میری والدہ ان سے بات کرنے گئیں تو میں نے پہلے سے تحریر شدہ خفیہ پیغام اپنے ایک دوست کو بھجوایا اور بتایا کہ وہ ہمیں آخری ملاقات کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تم فوراً غیر ملکی سفیروں تک یہ پیغام پہنچانا اور عوام کو متحرک کر کے سڑکوں پر لاؤ۔ میری طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ملاقات اگلے روز کے لیے ملتوی ہو گئی اور اس طرح ہمیں اپنے والد کی جان بچانے کے لیے مزید 24 گھنٹے مل گئے، لیکن BBC اردو سروس نے اپنی خبروں میں بتایا کہ 3 اپریل کو بھٹو صاحب کے ساتھ ہماری آخری ملاقات ہوگی، مگر عوامی احتجاج کال نہیں دی گئی۔ اس طرح ہماری آخری امید ختم ہو گئی۔ اگلے روز ہم جیل پہنچے۔ میرے والد نے کال کوٹری سے پوچھا کہ تم دونوں آج اکٹھی کیوں آئی ہو؟ میری والدہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جیل سپرنٹنڈنٹ سے پوچھتے ہیں کیا یہ آخری ملاقات ہے؟ جیلر بولا ہاں۔ کیا تاریخ کا تعین ہو گیا ہے؟ جیل سپرنٹنڈنٹ نے جواب دیا کل صبح۔ کتنے بجے؟ جیل قواعد کے مطابق صبح 5 بجے۔ یہ اطلاع تمہیں کب ملی؟ کل رات۔ اس نے رکتے رکتے جواب دیا۔ اپنے اہل و عیال سے ملاقات کا کتنا وقت دیا گیا ہے؟ نصف گھنٹہ۔ جیل قواعد کے مطابق ہمیں 1 گھنٹہ ملاقات کا حق ہے، وہ کہتے ہیں صرف نصف گھنٹہ۔ سپرنٹنڈنٹ دہراتا ہے یہ میرے احکامات ہیں، صرف نصف گھنٹہ۔ اس شخص سے ملاقات کے لیے صرف نصف گھنٹہ جو مجھے زندگی کی ہر شے سے زیادہ عزیز تھا۔ سینے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا مجھے رونا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے میرے والد کی اذیت بڑھ جائے گی۔ چند سگار جو ان کے وکلا چھوڑ گئے تھے وہ میرے حوالے کرتے ہیں۔ میں آج سب کے لیے صرف ایک رکھ لیتا ہوں۔ وہ شالیمار پرفیوم کی شیشی بھی رکھ لیتے ہیں۔ وہ اپنی انگوٹھی مجھے دینا چاہتے ہیں لیکن میری والدہ انہیں کہتی ہیں اسے پہنے رکھیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا ابھی میں رکھ لیتا ہوں لیکن بعد میں انگوٹھی بے نظیر کو دے دینا۔ تم دونوں نے بہت تکلیف اٹھائی ہیں۔ وہ آج مجھے قتل کرنے جا رہے ہیں۔ میں تمہیں تمہاری مرضی پر چھوڑتا ہوں۔ اگر چاہو تو پاکستان سے باہر چلے جاؤ اور اگر زندگی نئے سرے سے گزارنا چاہتی ہو تو یورپ چلی جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ ممی کہتی ہیں نہیں نہیں، ہم کبھی نہیں جائیں گے۔ ہم ملک چھوڑ کر چلے گئے تو وہ عوامی پارٹی جس کی بنیاد آپ نے رکھی ہے اس کی رہنمائی کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ سپرنٹنڈنٹ پکارتا ہے وقت ختم ہو چکا۔ میں سلاخوں کو پکڑے ہوئے اسے کہتی ہوں برائے مہربانی کوٹری کا دروازہ کھول دو، میں اپنے پاپا کو چھو کر الوداع کہنا چاہتی ہوں۔ سپرنٹنڈنٹ انکار کر دیتا ہے۔ پھر میں سلاخوں کے درمیان سے اپنے والد کے جسم کو چھونے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ کافی نحیف و ناتواں ہو چکے ہیں لیکن سیدھا اٹھ بیٹھتے ہیں اور میرے ہاتھ کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ آج شب میں دنیا سے آزاد ہو جاؤں گا۔ میں والد کی طرف دیکھ کر پکار اٹھتی ہوں الوداع پاپا۔ اس دوران میری امی بھی انہیں سلاخوں سے پکڑ لیتی ہیں اور اس طرح ہماری آخری ملاقات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم پھر ملیں گے، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ مجھے پاپا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں جاتے وقت مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں ضبط نہیں کر سکوں گی۔ بالآخر 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی سینٹرل جیل میں انہوں نے میرے والد کو قتل کر دیا۔ خوفزدہ جیلر نے ہمیں بتایا کہ وہ انہیں دفنانے کے لیے لے جا چکے ہیں لیکن ان کا کچھ بچا کچا سامان لے آیا ہوں۔ میں نے جیلر سے پوچھا کہ ان کی انگوٹھی کہاں ہے۔
تو اس نے انگوٹھی میرے حوالے کر دی۔